بولایت امیر المؤمنین وأولاده المعصومین علیہم السلام. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. صلوات سلطان بشریت جان پنجتن کے ظہور پر نور آپ سب کو بہت بہت مبارک. اور چونکہ شعراء کرام اپنا کلام پیش کر رہے تھے تو کچھ شعر مجھے بھی یاد آ گئے. ادھر جو ہیں وہ نبی کے گھرانے والے ہیں. واہ. ادھر جو ہیں وہ نبی کے گھرانے والے ہیں، مقابلے میں کلیجہ چبانے والے. ادھر جو ہے وہ نبی کے گھرانے والے ہیں، مقابلے میں کلیجہ چبانے والے ہیں. اور ابھی سہیل صاحب وغیرہ نے شعر پڑھے صحابیت سے متعلق ایک تصور پایا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے. ادھر جو ہے وہ نبی کے گھرانے والے ہیں، مقابلے میں کلیجہ چبانے والے ہیں. صحابی کیسے علیہ السلام بنتے ہیں، صحابی کیسے علیہ السلام بنتے ہیں. حسین ہم کو بنا کر دکھانے والے ہیں. آج کی محفل اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا. علماء کی موجودگی ہے، ممبر سے عموماً ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہارون رشید اور زبیدہ اپنے قصر سے برآمد، سامنے بہلول نظر آ گئے. بہلول ایک گھروندا بنا رہے. زبیدہ نے سوال کر لیا. میں پورا قصہ نہیں پڑھوں گا، مجھے پڑھنا نہیں. زبیدہ نے سوال کر لیا، بہلول نے عجیب و غریب جواب دیا. زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہا ہو؟ بہلول نے کہا جنت میں گھر بنا رہا. زبیدہ نے کہا آپ بیچو گے؟ بہلول نے کہا بالکل بیچوں. سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ واقعہ اور یہ حالات اور یہ سسٹم کیا صرف ہارون رشید کے زمانے میں تھا یا آج بھی ہے؟ واہ واہ واہ. بھائی ہارون رشید کے زمانے میں جنت بنی، گھر قصر بنا، یہ سب کچھ ہوا، خواب میں دیکھا، جو کچھ بھی ہوا. لیکن اگر آج ایسا کوئی سسٹم پایا جاتا ہے، ایسا کوئی نظام پایا جاتا ہے، ایسا کوئی پروسیس ہے، تو پھر اس کے بعد کیسے پتا چلے گا کہ آج یہ سسٹم موجود ہے، یہ نظام پایا جاتا ہے، زمین کے اوپر کچھ کرتے ہیں، جنت کے اندر قصر بن جاتا ہے. کیا ایسا سسٹم ہے؟ کس سے پوچھیں اور کون بتائے گا؟ بھائی بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کہیں بھی کنسٹرکشن کی بات ہوا کرتی ہے، کہیں بھی تعمیر کی بات ہوا کرتی ہے تو لینڈ لارڈ سے پوچھا جاتا. تو جنت کا لینڈ لارڈ کون اور جنت کی پراپرٹی کس کی؟ تو جنت کی پراپرٹی کس کی ہے؟ تو پوری دنیا کی وسعتوں کو سمیٹ کے جب ایک نقطے پر مرکوز کیا اور پھر نگاہوں کو اس کے اوپر مرتکز کیا تو صرف ایک گھرانہ نظر آیا جس کے اندر باپ قسیم النار والجنہ، ماں سیدۃ النساء اور خاتون جنت، بیٹے سرداران جوانان جنت.
تو پھر انہیں سے پوچھیں کہ کیا آج یہ سسٹم پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ کیسے پوچھیں؟ انہیں سے تو پوچھیں، انہیں سے پوچھیں کہ یہ سسٹم پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ تو ہم نے اسی تھیوری کے اوپر سلام کیا، وہی تھیوری جس کے اوپر روز صبح شام پیغمبر سلام کیا کرتے تھے۔ ہم نے جا کے پوچھا کہ کیا آج بھی یہ سسٹم پایا جاتا ہے کہ اگر زمین کے اوپر ہم کوئی تحریک کریں تو جنت میں اس کا نعم البدل بن جائے؟ تو اندر سے آواز آئی، ہم نے کہا فرزند رسول بتائیے۔ کہا کہ آج سسٹم تو وہی ہے، پروسیس بدل گیا۔ کا پروسیس کیا بدلا ہے؟ کا پروسیس پہلے یہ تھا کہ خط و خواہشات جمع کرو، پھر گھروندہ تعمیر کرو، گھروندہ تعمیر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کوئی آئے وہ تم سے معلوم کرے، پھر تم اس کے آگے ہاتھ میں فروخت کرو، پھر رات میں خواب میں جا کے دیکھے کہ جنت میں قصر تبدیل ہو گیا۔ کہ یہ بہت لینتھی پروسیس تھا، یہ ختم کرو۔ ختم کیا کہ آسان کیا کیا؟ کہ آسان یہ کیا؟ من کالا پینا بہتا شیر، جس نے ہماری محبت میں ایک من کالا پینا بہتا شیر، جس نے ہماری محبت میں ایک شیر کہا، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کرے۔ یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ اور ارادہ کس کا ہے؟ یہ وعدہ اور ارادہ جو ہے معصوم کا ہے۔ وہ زبان جو زندہ کو اگر کہنے میت ہے، آج کی اس محفل کے خطے میں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے اور جو یہاں موجود ہے۔ اس میں ایک ویسے تو جتنے معتمدین ہیں وہ سب پروردگار عالم ان کے اوپر وہ وسیلہ خاص رحمت نازل کرے، لیکن اس میں ایک شخصیت جو ہے ڈاکٹر عقیل زیدی صاحب کا بار بار تذکرہ ہے۔ میں ڈاکٹر عقیل زیدی صاحب کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ اکثر سال بھر ان کو اس محفل کی فکر رہتی ہے اور اس محفل کی فکر کے سلسلے میں یہ اکثر گفت و شنید کے لیے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا ایک شکوہ بھی ہوتا ہے، جنہوں نے میرا گھر دیکھا ہے جو غریب خانے میں آئے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ میرے دروازے کے اوپر کال بیل نہیں پائی جاتی۔ تو کبھی کبھی انہوں نے شکوہ یہ کیا ہے کہ ہم آتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، آواز اندر تک پہنچتی نہیں ہے، مایوس ہو کے واپس چلے جاتے ہیں۔ فون کے اوپر فون لگاتے ہیں تو فون جو ہے وہ سوئچ آف ہوتا ہے، تو اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ کہ آپ اگر اپنے دروازے کے اوپر کال بیل لگا دیں تو ہمارے بھی مسائل حل ہو جائیں گے، اور یہ آپ کو بھی یہ بات میں ہے نا شکوہ نہیں رہے گا کہ یار ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا بات تو صحیح۔ تو ہم نے پھر اس کے بعد ایک روز بیٹھے ہوئے تھے، خیال کیا کہ الیکٹرانک گیجٹس کی جو دکان ہے اس کے اوپر جائیں اور ایک کال بیل خریدیں، اور کال بیل خرید کے لگا لیں گے بھائی، تو جو آنے والے ہیں انہیں زحمت نہیں ہو۔ الیکٹرانک گیجٹس کی دکان کے اوپر پہنچے، ہم نے اس سے کہا کہ بھائی ایک کال بیل چاہیے۔ اس نے کہا کہ کیسی کال بیل چاہیے؟ ہم نے کہا کہ ایک عام کی کال بیل دے دیجیے، لگانا ہے جو آنے والوں کو زحمت اور پریشانی نہ ہو۔ کہنے لگا کہ یہاں بڑے بڑے عقیدے والے آتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ سب کال بیلیں لگی ہوئی ہیں، جو بولے سونے ہاتھ، ست سری اکال۔ خواجہ میرے خواجہ، اللہ اکبر، السلام علیکم، ہر طرح کی کال بیل ہے یہاں پائی جاتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کال بیل جب خریدی جاتی ہے تو کال بیل کی آواز وہی ہوتی ہے جو صاحب عقیدہ کا مزاج ہوتا ہے اور عقیدہ ہوتا ہے صاحب خانہ کا۔ ہم نے اس کی جو یہ گفتگو سنی تو ہم کال بیل خریدنے گئے تھے، ہم کاؤنٹر پہ اور دکان سے واپس یہ سوچ کے چلے آئے کہ اس نے تو ہمیں کنفیوز کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد
ہم نے غور کرنا شروع کیا، کچھ دن گزر گئے، بات آئی گئی۔ ایک روز فضائل مرتضوی کی کتاب ہم نے اٹھائی اور آپ گردانی کر رہے تھے، ایک روایت کے اوپر جا کے آنکھیں تھم گئی، اور روایت کے الفاظ یہ تھے کہ جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے، 8 دروازے سونے کے، اور جنت کے 8 دروازے سونے کے، اور اس کے اوپر یاقوت سرخ کی زنجیریں۔ یاقوت سرخ کی زنجیروں میں اس وقت وقت آتا ہے جب نسیم کوثر چلتی ہے۔ ادھر نسیم کوثر چلی، یاقوت سرخ کی زنجیروں میں وقت آیا، ادھر یاقوت سرخ کی زنجیر میں وقت آیا، ادھر باب جنت سے وہ ٹکرائی، اب تو آواز عمری علی ولی اللہ۔ کہ جیسا صاحب خانہ کا عقیدہ ہوتا ہے، جیسا صاحب خانہ کا مزاج ہوتا ہے، کال بیل کی آواز بھی وہی ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، اللہ نے جنت کی تخلیق کی تو اللہ کا مزاج کیا ہے؟ چلتے چلتے ایک روز میں لکھنؤ سے بریلی آ رہا، تو گاڑی ہوتی وہ جب ٹول کاؤنٹر کے اوپر رکی تو مجھے اندازہ تھا کہ 10 یا 15 یا 20 منٹ وہ لگ جائیں گے، جیسے کہ پہلے ٹول کاؤنٹر کو ہوا کرتا تھا، مگر 1 منٹ بس رکی اور پھر گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ہم نے ڈرائیور سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے، گاڑی آگے کیوں اتنی جلدی؟ کہنے لگے اب فاسٹیگ لگ گیا ہے گاڑی، اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نور نے اسکیننگ کی، گاڑی 1 منٹ میں آگے بڑھ گئی، گاڑی تو آگے بڑھ گئی، مگر ذہن میرا سوالوں میں الجھ گیا کہ آخر یہ تخلیق انسان کی ہے یا اس نے نقل کی ہے کہیں؟ گاڑی آگے بڑھتی رہی، ذہن جو تھا وہ مسائل میں الجھتا رہا، اور پھر سورہ صافات کی ایک آیت 24ویں آیت ذہن میں آئی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو، ان سے سوال کرنا۔ کاروان بشریت جب قدرت کے میدان محشر کے ٹول کاؤنٹر کے اوپر پہنچے گا تو اسے کہتے ہیں میزان، اور جب میزان کے اوپر یہ کاروان بشریت پہنچے گا تو وہاں آواز آئے گی وقفوہم، انہیں روکو۔ وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال ہوگا۔ اس بات کا سوال ہوگا، نمازیں ان کے پاس، روزے ان کے پاس، حج ان کے پاس، زکات ان کے پاس، جہاد ان کے پاس، بیدانیت اور یقین ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس ہے، سارا اللہ سعادتوں کا لے کے آیا ہے، مگر آواز آ رہی ہے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے سوال کرنا۔ اس بات کا سوال کرنا ہے، اس چیز کا سوال کرنا ہے، وقفوہم انہم مسئولون۔ کوئی چیز آف ریکارڈ بھی نہیں، 2 سینسر بٹھا رکھے، ہر بات نوٹ کی جا رہی ہے۔
اس کے بعد کی آواز آ رہی ہے وقفوہم انہم مسئولون۔ میں نے جب اس آیت کے تلاوت میں غور و فکر کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک منظر ابھرا تنظیم وجد کا افہم سن اور سمجھ وقفوہم انہیں روکو انہم مسئولون، ان سے سوال کرنا ہے۔ کیا یہ سوال کرنا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کرنا ہے کہ انشورنس کار ہے کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کرنا ہے کہ دنیا کے اندر پولوشن کے کم پھیلائے؟ کیا سوال ہے؟ سوال ہے کیا سوال کرنا ہے؟ قرآن کی اس آیت کی وضاحت کرے تو کون کرے؟ علماء کا مجمع ہے اور متفق علیہ فیصلہ ہے علماء کے درمیان کہ جب قرآن کی تفسیر کرے تو پھر اس کے بعد بیرونی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سورہ صافات میں ارشاد ہوا وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کرنا ہے۔ اب آگے جا کے سورہ تکاثر میں ایک اور آیت اس کی تفسیر کرتی ہوئی نظر آتی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، انہیں روکو آج کے دن ان سے سوال کرنا ہے۔ کس بارے میں سوال کرنا ہے؟ ان سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، انہیں روکو ان سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ وہ ایک نعمت کون سی ہے؟ اور یومئذ ثم لتسألن یومئذ، آج کے دن، آج کا دن کون سا ہے؟ پیر کا دن ہے، منگل کا دن ہے، بدھ کا دن ہے، جمعرات کا دن، ہفتے کا دن ہے، اتوار کا دن، کون سا دن کا کوئی دن نہیں۔ بھول گیا جب دنیا میں تھا تو آواز دیتا تھا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ آج کا دن یوم الدین ہے، 50,000 دنوں کا دن یوم الدین، یوم الدین ہے۔ آج دین کا دن ہے اور دین کے دن میں سوال کیا ہو رہا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان سے ایک نعمت کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اب وہ ایک نعمت کون سی ہے؟ کون بتائے کہ وہ ایک نعمت کیا ہے جس سے متعلق سوال ہوگا؟ پہلے کہہ دیا کہ ان سے سوال ہوگا، اب کہہ رہا ہے ایک نعمت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ تو وہ ایک نعمت ہے کون سی؟ کون بتائے؟ ملا سے پوچھا تو ملا نے کہا نماز، روزہ، زکات، جہاد، بیداریات، نبوت، موت، یہ سب کہنے لگا۔ تو پوچھنے والے نے جواب دیا آنکھیں، کان، ناک، منہ، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، اس کا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ کہا یہ بھی نعمت ہے۔ جب یہ بھی نعمتیں ہیں تو پھر یہاں تو سوال ہو رہا ہے کہ ایک نعمت اور تم کہہ رہے ہو اتنی نعمت۔ تو جب کنفیوژن آپس میں پھیلا اور اختلاف آپس میں پھیلا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے پاس چلو جو وارث قرآن ہے، جو وارث قرآن ہے۔ اب وارث قرآن کے پاس پہنچے اور آواز دی پڑھتے رسول اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو وہی جو پہلے والا کہتا تھا پوچھو پوچھو، اسی ٹون اور اسی لہجے میں کہا گیا پوچھو پوچھو۔ کہ یہ ایک نعمت کون سی ہے جو پوچھی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بتا نعمت مکمل کہاں ہوئی؟ متعلق سوال ہے۔ اب اگر میزان کے ٹول کاؤنٹر سے سیف نکلنا ہے اور ساؤنڈ نکلنا ہے تو پھر اس کے بعد دو چیزیں، جیسے یہاں ڈرائیونگ لائسنس وہاں اجر رسالت، یہاں فاسٹیگ وہاں حلف ولایت۔ کے ساتھ ساتھ ایک اور سورس بھی ہے جس کو دنیا خاکے